7 کاموں کا ثواب اللہ تبارک و تعالی بندے کو اس کی قبر میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 کام ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان 7 کاموں کا ثواب بندے کو قبر کے اندر بھی پہنچاتے رہتے ہیں۔ وہ 7 کام کیا ہے؟ نمبر 1، کسی شخص نے علم دین سیکھا اور علم دین سیکھنے کے بعد دوسروں کو سکھایا۔ مثلا کسی شخص نے قرآن کریم پڑھنا سیکھا اور قرآن کریم پڑھنے کے بعد دوسروں کو قرآن کریم پڑھایا۔ تو اسی طریقے سے کسی شخص نے احادیث سیکھی اور احادیث سیکھنے کے بعد دوسروں کو احادیث پڑھنا سکھائی، تو ان پڑھنے اور پڑھانے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر بھی بندے کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی والدین نے اپنی اولاد کو نیک بنایا، اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دی، اپنی اولاد کو علم دین سکھایا، اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم دی، اور ان کی اولاد نماز قائم کرتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، صدقے خیرات کرتی ہے اور اعمال صالحہ کرتی ہے، تو ایسے والدین کو بھی اللہ تبارک و تعالی ان کا ثواب قبر کے اندر پہنچاتے رہیں گے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے کسی کو قرآن کریم دیا تاکہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کریم کا ثواب، جو وہ قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا، جب تک وہ قرآن کریم پڑھا جاتا رہے گا، جب تک اس کی تلاوت ہوتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دینے والے کو پہنچاتے رہیں گے۔ اگرچہ دینے والا قبر کے گڑھے میں پہنچ جائے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے مسجد تعمیر کرائی، یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، یا مسجد کا تعاون کیا کسی بھی طریقے سے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی اس کا ثواب، اس تعاون کا ثواب اور اس تعمیر کا ثواب دنیا میں رہتے ہوئے تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن جب یہ شخص اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جائے گا، قبر کے اندر پہنچ جائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس تعاون کا ثواب اور اس تعمیر کا ثواب اس کی قبر میں پہنچاتے رہیں گے۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، اس کا ثواب اس شخص کو پہنچتا رہے گا۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ کسی شخص نے مسافروں کی سہولت کے لیے کوئی گھر بنایا، یا ان کے آرام اور سکون کے لیے کوئی ایسی جگہ بنائی جس میں مسافر آرام اور سکون اختیار کر سکے، یعنی مسافر خانہ بنایا، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دنیا میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن جب یہ شخص دنیا کو چھوڑ کر قبر میں پہنچ جائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اس شخص کو دیتے رہیں گے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ کسی شخص نے اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق کے لیے پانی کا انتظام کیا، یعنی جانوروں کے پانی پینے کے لیے کوئی تالاب بنایا، یا کوئی نہر وغیرہ کھدوائی، یا اسی طریقے سے انسانوں کے پانی پینے کے لیے جگہ جگہ پر نل قائم کیے، نل لگوائے، تو ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب دنیا میں تو دیں گے ہی دیں گے، لیکن جب یہ شخص اس دنیا کو چھوڑ کر قبر میں پہنچ جائے گا، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب اس شخص کو دیتے رہیں گے۔ ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ کسی شخص نے اپنی صحت مندی کی حالت میں، اپنے غنی ہونے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے کوئی ایسا صدقہ کیا یا کوئی خیرات کیا۔ مثلا کسی شخص نے کسی عالم دین کے لیے کتابوں کا انتظام کیا، یا کسی طالب علم کے لیے، کسی علم دین سیکھنے والے طالب علم کے لیے کتابوں کا انتظام کیا، یا اسی طریقے سے کوئی اور بھلائی کا کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو بھی اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ اگرچہ وہ شخص قبر میں پہنچ جائے، وہاں بھی اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو اس کا ثواب پہنچاتے رہیں گے۔ تو یہ 7 کام ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اللہ تبارک و تعالی دنیا میں تو دیتے ہی دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر بھی ان 7 کاموں کا ثواب پہنچاتے رہتے ہیں۔